إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ دین کی اساس ایمان ہے۔ اگر ایمانیات میں کوئی خلل ہوگا تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوانٹیٹی جتنی زیادہ ہو، کوالٹی جتنی زیادہ ہو، اگر ایمان میں نقص ہے، اکاؤنٹ غلط ہے، تو اماؤنٹ جتنی بھی زیادہ ہو اس اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، اصلی والے میں نہیں جائے گی۔ شریعت جو ہے وہ ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ اصل دین ایمان ہے، پھر وہ ایمان ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹر شریعت ہے۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم۔ قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ تو اصل چیز شریعت نہیں ہے، اصل چیز دین ہے، اور دین کی اساس ایمان ہے۔ اور ایمان کے ثبوت کے لیے، تاکہ دیکھا جا سکے، ہم بھی دیکھیں، ہمارا رسول بھی دیکھے، مومن بھی دیکھیں کہ تم ایمان لائے ہو یا نہیں لائے، اس کے لیے پھر اعمال رکھے گئے۔ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حج ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ یہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ بندہ، ویسے تو ہر کوئی کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعراب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، تو تم ایمان نہیں لائے۔ ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے حالات سے سمجھوتا کر لیے، سرنڈر کر دیے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، پھر بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہو۔ کہا جی اس کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے ہمارے ایمان کو ایسے ہی رد کر دیا کہ دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کہا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله۔ مومن وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ رسول پر، پھر انہیں کبھی شک نہیں ہوا کہ رسول کھا جائے گا یا اللہ کھا جائے گا۔ انہوں نے جان و مال ان کے ہاتھوں پہ رکھ دیا،
اولئک هم الصادقون، یہ سچے اگر کہیں کہ آمنا. تو اس ایمان میں اگر کوئی گڑبڑ ہے، اس لیے ہمارا یہاں نماز کے مسائل پہ ہم کو اتنی بحث نہیں کرتے. دیگر جو مختلف ہی ہمارے یہاں چیزیں ہیں جو فقہاء میں اختلاف ہے، وہ ہمارا موضوع کبھی نہیں ہوا. ہمارا موضوع ہمیشہ ایمانیات ہوتی. جب بندہ کہیں جانے پہ تیار ہو جاتا ہے تو وہ خود ہی ایجنسی ڈھونڈ لیتا ہے، خود ہی پاسپورٹ بنواتا ہے، خود ہی ساری پھر دوڑ لگاتا ہے. پہلی چیز یہ کہ وہ تیار ہو جائے، اس نے دبئی جانا ہے. پھر مکان بیچنا ہے، جانور بیچنے ہیں، ادھار لینا ہے، بیوی کا زیور بیچنا ہے، وہ خود کر لے گا. ہم تو اس پہ آمادہ کرتے کہ نماز پڑھو، رفع یدین کرو یا نہ کرو، سینے پہ باندھو یا ناف پہ باندھو، نماز پڑھو. یہ اختلاف صحابہ سے چلا آ رہا ہے، یہ تم سے کبھی ختم نہیں ہوگا. پرخلوص لوگوں میں موجود رہا ہے، دغے بازوں میں کبھی ختم نہیں ہوگا، جن کی روٹی اختلاف پہ چلتی ہے. اللہ پاک نے پہلے اپنی شان بیان کی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء. جس چیز کا نام شے ہے وہ اس کی تخلیق. اپنی شکتیاں بیان کی، صفات بیان کی، یہ ثبوت دیا کہ وہ حق رکھتا ہے کہ اسی سے مانگا جائے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اس کی ہے، اس کی تخلیق. اور یہ آداب میں سے ہے، ایٹیکیٹس میں سے ہے کہ جس کی چیز ہے اسی سے پوچھا جائے کہ لوں یا نہ لوں. اور جس کی نہیں ہے وہ کہہ دے کہ سوری یہ میری نہیں ہے، جس کی ہے اس سے پوچھ لیں. یہ نہیں کہ چیز میری نہیں ہو میں کہوں لے لو بھائی تم. یعنی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، انسان کی اپنی اخلاقیات ہے. یا تو کوئی لے کر آؤ جو کہے کہ یہ چیز میں نے پیدا کی. آج تک فرعون نے بھی دعویٰ نہیں کیا میں نے پیدا کیا. فرعون نے بھی، اس نے کہا کہ یہ میں اس کا نمائندہ ہوں، اوتار ہوں سورج دیوتا کا. اس نے یہ نہیں کہا یہ سب میں نے پیدا کیا. اس کے بھی آلہہ تھے، وہ بھی ان کی پوجا کرتا تھا، اپنے آپ کو ان کا نمائندہ کہتا تھا. اس کا دعویٰ خدا یہ تھا کہ زمین پر خدا میں ہوں. پہلے اپنی شان بیان کی. اور اللہ پاک جب اپنے تخلیق کے دعوے کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ ایک مانی ہوئی دلیل ہے، متفق علیہ دلیل ہے. یعنی کوئی صاحب عقل اس کو رد نہیں کر سکتا. جب میں یہ کہوں کہ جناب یہ ایک گھڑی ملی ہے اور ایک بندہ اٹھ کے کہے کہ جی یہ میری ہے، اور باقی پورے مجمع سے کوئی بندہ نہ بولے تو اس کی کنفرم ہو گئی. اگر ایک بندہ اٹھ کے کہ نہیں جی میری، اب بات ہوگی ثبوت کی کہ جی آپ ثبوت دیں گے آپ کی ہے. جب کوئی اس کو کنٹراڈکٹ کر ہی نہیں رہا، سارے منہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو گھڑی اس کے ہاتھ میں پکڑانی پڑے گی نا. جب اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ میں نے پیدا کیا ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ خالق اللہ ہے. اور جب یہ مان لیا تو الا لہ الخلق والامر، تخلیق اس کی ہے تو حکم اس کا چلے گا. یہ عقل کی بات ہے، اس کے لیے حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بادام کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی زیادہ عقل بھی نہیں چاہیے. یہ تو ایک جٹ بھی جانتا ہے کہ بکری اس کی ہے تو اس کو ذبح کرنا یا بیچنا فیصلہ وہ کرے گا، گاؤں کا نمبردار نہیں کرے گا. الا لہ الخلق والامر، قرآن حکیم اللہ پاک کے وجود اور حق ملکیت کے دلائل سے بھرا پڑا ہے. نماز کی ایک رکعت نہیں سکھاتا. دین کی اصل ایمان ہے. اس کے بعد اگلی ہی آیت میں پھر اللہ پاک نے ان کی کمزوریاں بیان کی، اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ہمیشہ اپنی ضد سے پہچانی جاتی. دن کی قدر رات کی وجہ سے ہے. اگر رات نہ ہو، 24 گھنٹے دن ہی ہو، تو پھر تو اللہ پاک نے فرمایا نا پھر رات کہاں سے لے کر آؤ گے جس میں تم سکون پاؤ.
منڈی سے گزر رہے تھے، گجرخان کی بات، منڈی میں سے گزر رہے تھے تو سبزیوں کا وہ جو ٹوکرے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں سارے، تو ان کی اپنی اپنی آوازیں ہوتی ہیں. جس طرح فقیر مانگنے والے جو ہوتے ہیں ان کی اپنی اپنی صدائیں ہوتی ہیں خاص، پیٹنٹ، بس وہ فقیر وہی صدا لگاتا ہے. اسی طرح ان لوگوں کی بھی اپنی اپنی صدائیں ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ 95 96 کی بات ہے، تو وہ کہہ رہا تھا، اس نے ٹماٹر رکھے ہوئے تھے اور وہ اپنی پٹواری میں کہہ رہا تھا کار پہنچنے والے 50 روپے تڑی، کار پہنچنے والے، یعنی وہ ٹماٹر جو گھر پہنچ کے بھی ٹماٹر رہیں، وہ 50 کے 5 کلو، وہ نہیں کہ جو آپ ڈالیں تو ٹماٹر ہوں اور جب گھر پہنچے تو صرف ٹار نکلے اس میں سے. وہ سنا نا آپ نے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بغل میں جو مرغا تھا پر رہ گیا ہے، دھکے کھا کھا کے نا، بغل میں جو مرغا تھا پر رہ گیا ہے، ٹماٹر کے تھیلے میں ٹر رہ گیا ہے. سفر ہر لمحہ پر خطر ہو رہا ہے، کراچی کی بس میں سفر ہو رہا، نیچے وہ سڑک نظر انہوں نے پٹا نکالا ہوا ہے، ڈرائیور کے نیچے دیکھنا پوری سڑک نظر آتی ہے اور دھول وہاں سے اڑ کے ساری اوپر آ رہی ہوتی. تو یہ کمزوری آپ دیکھیں، وہ کسی پہ بلیم نہیں کر رہا تھا، وہ ایک اس نے ٹپیکل کمزوری دوسرے ٹماٹروں کی، وہ جو 40 روپے کی تڑی تھے نا، وہ کہہ رہا میرے ہیں تو 50 کے لیکن گھر تک ٹماٹر رہیں گے، گھر پہنچنے والے 50 روپے. اللہ پاک یہی کہتا ہے کہ میں مشکلیں بھی بھیجوں گا، مصیبتیں بھی بھیجوں گا، لیکن میں زمین میں بھی تمہارا خدا ہوں. جب ماں کے تم رحم میں تھے میں تب بھی تمہارا خدا تھا، جب تم آدم علیہ السلام کے صلب میں موجود تھے، مٹی کا ذرہ تھے، میں اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا، پال رہا تھا، اور میں جس میں تم تھے میں اس کی بھی حفاظت کر رہا تھا. جب تک تم اگلے میں منتقل نہیں ہوئے میں نے اسے مرنے نہیں دیا، اس کی حفاظت کرتا رہا. هو اعلم بكم اذ انشأکم من الارض، اس نے جب تمہیں زمین سے اٹھایا تم مٹی کی اس مٹھی میں شامل تھے جو آدم علیہ السلام کے بدن جس کا بنایا گیا، وہ تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا. آج کچہری کی طرح کسی سفارشی کو لانے کی ضرورت نہیں کہ نمبردار صاحب آ کے جج صاحب کو بتائیں کہ جناب یہ ساڈے پنڈ دا بندہ ہے، بڑا ہی شریف آدمی ہے جناب. هو اعلم بكم، وہ تم سے سب سے زیادہ باخبر ہے، باخبر رہا ہے صدیوں، تمہیں بچاتا رہا ہے تاکہ تمہیں پیدا کیا. وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماؤں کی رحموں میں، جن کے بھی بچے تھے، ایک ہوتا ہے نا جن، ایک ہوتا ہے جنین. جن دوسروں کو نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو تو نظر آتا ہے نا. جنین وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آتا. اس وقت تم اپنے آپ کو بھی نظر نہیں آ رہے تھے، جب تم تھے وہ جانتا تھا. وہ اس وقت بھی تمہارا خدا تھا، اس زمین پر بھی تمہارا خدا ہے، وہ قبر میں بھی تمہارا خدا ہے، وہ حشر میں بھی تمہارا خدا ہے، وہ جنت میں بھی تمہارا خدا ہے. خدا وہ پکڑو جو تمہاری اساس سے لے کر انتہا تک خدا رہے. وہ خدا نہ پکڑو جو 2-4 سال بعد مر جاتے ہیں، خود دفناتے انہیں. گھر پہنچنے والا لو، اس پہ ایمان لاؤ. تقابل کیا ہے، فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے اتنے طاقتور شکتی مان الہ کو چھوڑ کر کن کو آلیہ بنایا؟ لا يخلقون شيئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے. یہ پہلی کمزوری ہے ان کی. اور چیلنج کیا ہے، بنا کے دکھاؤ. جس چیز سے بناتے ہو، ٹیسٹ ٹیوب، بیبی، وہ بھی اس کی ہے، مت بناؤ اس سے. مادہ اپنا تخلیق کرو، بنا کے دکھاؤ. مٹی بھی اپنی لاؤ. جس چیز سے تم ماڈیفکیشن کرتے ہو، جینز ادھر ادھر کر کے کہتے ہو کہ ہم نے بنا لیا،
یہ اسی طرح جس طرح گھڑی ساز ماڈیفیکیشن کرے گھڑی میں، خراب گھڑی کو درست کر دے، سوئیاں بدلی کر دے اور کہ میں گھڑی بناتا ہوں، لکھتے ہیں نا گھڑی ساز، وہ گھڑیاں بناتا ہے، وہ گھڑیاں ٹھیک کرتا ہے۔ یہ سائنسی طور پر جینز ادھر ادھر کر کے کالا پیلا پھول پیدا کر دینا، یہ تخلیق نہیں ہے، یہ تسلیہ ہے۔ وہ ایکسیسری والی، وہ جو آپ کی ایکسیسری والی دکانیں زینت السیارات والی، وہاں جائیں بہت ساری لگی ہوئی ہیں، اوریجنل لائٹوں کے ساتھ دوسری لگا لیں، آپ فوگ لائٹ لگا لیں، فلاں لگا لیں، فلاں، جس کے پاس جتنے پیسے اتنے چمکا لے گاڑی کو، وہ گاڑیاں بناتے ہیں۔ لا یخلقون شیئا، اور دعویٰ کی لن یخلقوا ذبابا، سب سے بیکار چیز تمہیں مکھی نظر آتی ہے، وہ بھی نہیں بنا سکتے، اور دودھ تو نہیں نہ دیتی، وہ مکھی ہے نا، حالانکہ وہ بھی بڑی سوفسٹیکیٹڈ تخلیق ہے اللہ پاک کی، باہر ہضم کر کے چوستی ہے، اس کے اندر معدہ نہیں ہے، وہ انجیکٹ کرتی ہے اس میں کیمیکل، جس چیز میں اس کو گلاتی ہے باہر، پھر اس کا رس چوستی ہے۔ کتنے سو عدسہ ہے اس کی آنکھ میں، اسی لیے آپ سے مار نہیں کھاتی۔ آپ جب اسے مارتے ہیں تو آپ کا جو وہ چھترول ہے وہ بالکل سلو موشن میں اسے نظر آتا ہے کہ آ رہا ہے، اور وہ سکپ کر جاتی ہے، اسے فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں نے کہاں سے نکلنا ہے۔ وہ جو سوراخ والے سے آپ اس کو مارتے ہیں، وہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو اس میں ویکیوم پیدا ہوتا ہے، ہوا ان سوراخوں سے پیچھے نکلتی ہے، ویکیوم پیدا ہوتا ہے، وہ اس کو اڑنے نہیں دیتا، ماری جاتی ہے، آپ کے ہاتھ سے نہیں مرتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے کہا اتنی سوچا سمجھا والی مخلوق نہیں، پاگل سی مکھی جو گندگی پہ جا کے گرتی ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے مل جائیں، ویسے عقل مند پروفیسر وہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی خلیفہ ٹاور کھڑا کرنے والا کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ مکھی نہیں بنا سکتا۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، دوسری کمزوری یہ ہے کہ وہ خود کسی کی تخلیق ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود کسی کی ملکیت ہے۔ یہ تو ایسے ہی جیسے آپ کسی کے کک کو جا کر یہ کہیں کہ یہ گاڑی میں لے جاؤں، وہ خود کسی کی ملکیت، ان کی کوئی مرضی نہیں، وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ یہ پہلی کمزوری، ہم یخلقون۔ دوسرا یہ کہ اس کا مطلب ہے اگر وہ مخلوق ہیں تو ایک ان کی ابتدا ہے اور ایک ان کی انتہا ہے۔ ایک دن وہ تھا جب وہ نہیں تھے، جس مذہب میں بھی لوگوں نے الہ چنے ہیں، ایک وقت تھا وہ نہیں تھے، پھر وہ ہوئے، پھر چلے گئے۔ تو جب وہ نہیں تھے تو ان سے پہلے کون لوگوں کی مشکلیں حل کیا کرتا تھا؟ کون بچے پیدا کیا کرتا تھا؟ کون ماؤں کے پستانوں میں دودھ پیدا کیا کرتا تھا؟ کون زمین و آسمان کو تھامے ہوئے تھے؟ یہ تو مانتے ہیں نا مخلوق ہے۔ مخلوق وہ ہے جو کبھی تخلیق ہوئی ہے، کسی خاص تاریخ کو تخلیق ہوئی، اس سے پہلے وہ نہیں تھی، اس وقت کون چلاتا تھا؟ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وہ تو اپنے نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں، کسی کو کیا دیں گے؟ ان پر بھی کسی کی مرضی چلتی ہے، ان کے دکھ اور ان کے سکھوں کا فیصلہ بھی کوئی اور کرتا ہے، ان کی مشکلوں کا فیصلہ کوئی اور کرتا ہے۔ وہ تو اپنی مشکلیں بھی حل نہیں کر سکتے، تمہاری کیا حل کریں گے؟ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ پاک آپ کو بھی کسی مشکل میں گرفتار کر دے، لا کاشف لہ، کوئی نہیں اسے ہٹا سکتا، کوئی اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا، کوئی اس کی کشائی نہیں کر سکتا۔ یہ جو کشا ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، کاشف جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، دونوں ایک دوسرے کا ترجمہ ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کو
خیر میں مبتلا کر دے، خیر کا فیصلہ کر دے۔ فلا راد لفضل، تو اس کے فضل کو کوئی پھیر نہیں سکتا کہ فلاں نے پابندی کر دی جی، فلاں نے بندش کر دیا جی، فلاں نے جادو کر دیا ہے، میرا کاروبار نہیں چل رہا جی، میرے بچے نہیں ہو رہے۔ میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پھر اس کمزور خدا کو چھوڑو اور جس نے بندش کی اس کی پوجا کرو۔ کمزور کو کوئی کفیل نہیں بناتا کہ کوئی گندا اٹھے، بدبودار شخص اٹھے، چار بول بولے اور تیرے رب کی مرضی کو بند کر کے رکھ دے، پھر اس رب کو پوجنا کیا ہے؟ باپ کا سمجھ کے پوج رہے اس کو؟ پھر ماننا ہے اس کو تو خدا کی طرح مانو، احسان نہ چڑھاؤ اس پر، پھر سب کچھ اس کے حوالے کرو، پھر سب کچھ اس کو سمجھو۔ مصیبت آئی ہے تو اس کی لکھی ہوئی آئی ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں ہرگز وہ پیش نہیں آ سکتا سوائے اس کے جو ہمارے رب نے لکھ دیا۔ اور جب اگر وہ مشکل اس نے لکھی ہے تو پھر اس میں کوئی خیر ہوگی، اس لیے کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا دشمن نہیں، ہمارا مولا ہے۔ ماں باپ کڑوی دوا بھی پلاتے ہیں مگر اس کے پیچھے نیت میٹھی ہوتی، کسی بڑی مشکل سے بچانا مقصود ہوتا ہے، بندے کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے صلح کی طرف مائل ہو جائے۔ بے نیازی خدائی ہے، وہ کہتے کہ بندہ بنا رکھا ہے مجھے احتیاج نے، ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا ہوں میں۔ یہ مجبوریاں رب کے در پر لے آتی ہیں مجھے، ذرا سی ہاتھ کھلا ہو جائے تو پھر اپنی مرضی چلتی ہے، خدایوں میں۔ تو بعض دفعہ مصیبت اللہ پاک اس لیے لاتا ہے کہ بندہ واپس آ جائے۔ قرآن حکیم میں اس کی حکمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم اس نیت سے پڑھتے کب؟ قرآن کو کہیں بھی وہ مقام نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق ہے، ہم نے ٹھیک اس کے ساتھ وہی حشر کیا ہے جو ہم سے پہلوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا تھا۔ بعد میں لکھی جانے والی کتابیں اس پر چڑھ گئی ہیں، یہ نیچے دب گیا۔ وہ تو سارا کچھ قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ مصیبتیں اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ گڑگڑائیں ہمارے سامنے، پلٹ آئیں، ہماری صلح ہو جائے۔ سپر پاورز قرضے روک لیتی ہیں نا دوسرے ملک کو گھٹنے ٹکوانے کے لیے، اتنی ساری بات۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر واپس آ جائیں۔ یہ دوسرا اسٹیشن لگ گیا، اس میں شاید چل رہی ہے میری آڈیوز میں۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ وہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، یعنی نقصان ہٹا دیں۔ لوگ جن سے جا کر مانگتے ہیں وہ خود بے اولاد ہوتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کی اپنی اولاد کوئی نہیں، یہ جو بیٹھے ہیں یہ دوسرے بیٹھے ہیں۔ دولہ شاہ خود اوتر مرا ہے، شاہ کمال خود اوتر مرا ہے۔ یہ تو مذاق ہو گیا کہ جس کی اپنی اولاد نہیں اسے جا کے اولاد مانگ رہے ہیں، اور اولاد وہ پیدا کر سکتا تو اپنے یہاں پہلے پیدا نہ کرتا؟ کس کا دل نہیں کرتا اس کے بچے ہو؟ جس کا اپنا گھر معذوروں سے بھرا ہوا ہے اس کے پاس جا کے تو وہ تعویذ لیتے ہیں، کوڑ کا اور فلاں کا اور خارش کا، اور اس کا اپنا گھر معذوروں سے بھرا پڑا ہوا۔ عقل نام کی بھی کوئی چیز انسان میں اللہ نے رکھی ہے کہ نہیں رکھی؟ وہ اپنے نقصان کو نہیں ہٹا سکتے، وہ تو سالوں سال بوریا لے کے تمہارے گھر مانگنے آتے ہیں، تمہارے دانوں سے ان کی روٹی چل رہی ہے، غور نہیں کبھی کرتے
تمہیں کیا دیں گے؟ وہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے مال روڈ پر، ننگ مننگے، ہمارے یہاں اصول ہے نا، جتنا ننگا اتنا چنگا پہنچا ہوا. لوگ جاتے پہلے تو وہ خوب ان کو گالیاں دیتا، کہتا دفعہ ہو جاؤ، میرے پاس ہے کیا تم. اس کے بعد جب وہ زیادہ اصرار کرتے تھے، یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مکریں گے لیکن وہ تم نے بہت زیادہ اصرار کرنا، یہ اللہ والے ایسے قابو نہیں آتے. وہ زیادہ جب کوئی اصرار کرتا تو ایسے کر کے جانٹ کے بال نکالتا اور اس کی تلی پہ دھر دیتا. اور کس نے کہا کیا کرتا؟ اس نے کہا پھر میرے پاس یہی ہے، پھر یہی لینے آتے. اور جس کے پاس سارے خزانے جب اس کے پاس نہیں جاتے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، یہی ہے میرے پاس، پھر وہ میں ان کی تلی پہ دھر دیتا ہوں. وہ اپنے نقصان کے بھی مالک نہیں ہے کہ نقصان ہٹا دے. کس کا دل کرتا ہے یار سردیوں میں لحاف میں سے نکل کر پیشاب کرنے کے لیے جانے کا؟ اوائڈ نہیں کرتے رہتے ہم لوگ، بس لیٹے مارتے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یہ پیشاب جو ہے وہ کسی طرح تانے لیٹ کے دائیں طرف کروٹ لے کے بائیں طرف کروٹ لے کے تکیہ اونچا کر کے کبھی کسی طرح سے جان چھوٹ جائے، مجھے اٹھنا نہ پڑے. کیا خدا سے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنا پیشاب دور نہیں کر سکتا، آخر اسے اٹھ کے جانا ہی پڑتا ہے. ایک صاحب ایٹنا2 انہوں نے کتابچہ لکھا، جزیرے کے تھے وہ کسی کے، یہ فلپائن اور یہ ملیشیا والی سائڈ پہ کوئی جزیرہ تھا. مسلمان ہوئے، کرسچن تھے وہ. تو انہوں نے ایک لکھا، مقالہ لکھا جو بعد میں کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا. اس کا نام تھا ایٹنا2، ان کی اپنی زبان میں. ایٹنا2 کا مطلب یہ تھا کہ ہی ہیز نو آؤٹ لیٹ. کہتا ہے کہ میں ناریل کے اس پہ درخت پہ چڑھا، کافی لمبا ہوتا ہے، چڑھنے میں کافی تکلیف ہوتی ہے، اترنے، تو اسے پیچس لگ گئے. کہتا 5-10 پھیرے جب میرے لگے اوپر نیچے تو میرے تو ہاتھ پاؤں چھوٹ کے ختم ہو گیا معاملہ، ڈی ہائیڈریشن ہو گئی. اب میں نے کہا کھانے پینے والا بندہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان لیٹ ہے تو پھر آؤٹ لیٹ بھی ہوگا نا، کھائے گا تو نکلے گا بھی نا کہیں سے. اگر اسے آسمان سے اتر کے میری طرح 4 دفعہ باتھ روم جانا پڑتا تو خدائی ساری ہوا ہو جاتی اس کی. یہ چیز اسے رب تک لے گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتا تھا نا، کہا عیسیٰ خدا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے سورہ مائدہ میں اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ. عیسیٰ سوائے رسول کے کچھ نہیں، جس طرح اور بہت سارے رسول تھے وہ بھی رسول. قد خلت من قبل الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں اللہ کی دوست ہے، صدیقہ ہے، خدا نہیں ہے. اور فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. اگلی بات خود سمجھ لو، نفیس انداز اپنایا اللہ پاک نے. اس نے ان لیٹ کا ذکر کیا ہے، عیسائی کو آؤٹ لیٹ سے سمجھ لگی. کانا یاکلان الطعام، تو کھانا کھاتے تھے تو واش روم بھی جایا کرتے تھے. خدا اس طرح کہ ناک پکڑ کے واش روم میں بیٹھا ہے؟ خدا ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کے لیے کسی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں، عام عقل خدا تک پہنچ جاتی. کسی نے کسی بدو سے پوچھا تمہیں خدا کیسے مل گیا ہے؟ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے فلسفے لوگ بگاڑتے ہیں، اتنی موٹی کتابیں الہیات پر. تو وہی زمانہ تھا، یونانی علوم کا ترجمہ عربی میں کر دیا گیا تھا. یہیں سے اصل میں فتنہ داخل ہوا تھا علم الکلام کا ہمارے یہاں. اور جب داراشکو نے ہندو کتابوں کا ترجمہ کروایا بیت الحکمہ میں، تو ہندو عقائد ہمارے یہاں شامل ہوئے. اس زمانے میں جب لوگ اتنی موٹی کتابیں پڑھتے تھے خدا کے ثبوت کے لیے، اور اس میں بڑے بڑے سوال اٹھاتے تھے اور عاجز آ گئے تھے ان کے جواب دینے میں، یعنی خود ہی سوال کریٹ کرتے تھے،
پھر اسی کے جواب میں خود عاجز ہو جاتے تھے. حالانکہ قرآن حکیم بندہ پڑھے تو وہ جہاں سوال اٹھاتا ہے ساتھ اس کا جواب دے دیتا ہے, پریشان ہی نہیں ہوتا بندہ. بدو سے کسی نے پوچھ لیا, او بھائی صاحب ادھر تمہیں کیسے خدا مل گیا یار, ہم نے تو اتنی موٹی کتابیں پڑھی ہیں. اس نے کہا بھائی صاحب ہم کتابیں پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں, ہمیں اونٹ کی مینگنی اونٹ تک لے جاتی ہے. ان البعرۃ تدل علی البعیر, مینگنی اونٹ کا پتہ دیتی ہے. اور اتنا بڑا سورج خدا کا پتہ نہیں دیتا؟ اس نے تو جگہ جگہ نشانیاں قائم کی ہوئی ہیں اپنی. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا, نہ وہ اپنے سے نقصان کو ہٹا سکنے کے مالک ہیں, نہ اپنے لیے نفع لا سکنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی قل انی لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا, میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا, ما مسنی السوء, میری زندگی میں کبھی کوئی برا واقعہ پیش نہ آتا. لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, میں خیر ہی خیر اکٹھی کرتا. پہلے میں دیکھتا کہ فلاں جگہ جانے میں مجھے پتھر تو نہیں پڑیں گے. مجھ سے 40 بندے مانگ کر لے جا رہے ہیں قاری قرآن کے. اس زمانے میں قرآن اس طرح نہیں ہوتا تھا, متفرق صورتیں ہوتی تھی, آگے پیچھے صورتیں ہوتی تھی, روز نیا نازل ہوتا تھا. 40 قراء وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بھیجیں, ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تو ہمیں قرآن کی تعلیم کی ضرورت ہے. دوسروں سے انہوں نے سودا کیا ہوا تھا, کافروں سے, اور اس مخصوص جگہ وہ چھپے ہوئے تھے. وہ ان قاریوں کو حضور نے وہ قاری ساتھ کر دی ان کے, اور انہوں نے وہاں لے جا کے وہ شہید کروا دی. ان میں سے 2 بندے بچے جن کو پھر وہ مکے انہوں نے بیچا, اور وہاں مکے والوں نے پھر اپنے بدر والے جو ان کے مارے گئے تھے ان کا پھر ان سے قصاص لیا, مارا ان کو, شہید کیا. حضور کو اگر پتہ ہوتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو حضور وہ 40 بندے ان کے ساتھ بھیجتے. اس کے نتیجے میں پھر حضور نے 40 دن فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے, اور ان قبیلوں اور ان بندوں کا نام لے لے کر ان پر بد دعا کی ہے. اگر حضور کو پتہ تھا اور پھر بھیجے ہیں تو پھر یہ جو 40 دن کی قنوت نازلہ پھر ڈرامہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ درد تھا نا, روئے حضور. قنوت نازلہ ایسے نہیں پڑھی جیسے ہم لوگ پڑھتے, رو رو کے بد دعا دی. مجھے اگر پتا ہوتا کہ وہ جو ہار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گم ہو گیا اونٹ کے نیچے ہے, مجھے اگر پتا ہوتا کہ عائشہ پیچھے رہ گئی ہے, اونٹ پہ رکھے ہوئے ڈولے میں نہیں ہے, تو یہ جو 40 دن قیامت کے گزرے ہیں جس میں لوگ گز گز کی زبانیں نکالتے تھے اور افسانے بناتے تھے, میں ان اذیتوں سے گزرتا. ایک اشارہ کر دیا, وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ, مجھے کبھی بھی کوئی برا ایونٹ پیش نہ آتا, میں پہلے پیش بینی کر لیتا اسے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا, اور نہ وہ مالک ہیں موت کے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کسی کو مار دیں. اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا, کسی جان کی ہمت نہیں کہ وہ مر جائے اللہ کی لکھی ہوئی اجل کے بغیر. ساری دنیا زور لگا لے اس کو مارنے کے لیے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ, ہم محافظ لگا دیتے ان کے آگے پیچھے. پھر جب وقت آتا ہے تو اللہ محافظ ہٹا لیتا ہے, پھر کوئی مار دیتا ہے گولی, کوئی دھماکے میں شہید ہو جاتا ہے, کوئی کس طرح سے ہو جاتا ہے. جس جج کو وہ مارنے آئے تھے وہ عدالت میں نہیں آنے دیا اللہ نے, جو عدالت میں تھا وہ اپنے گارڈ کی گولی سے ہی مر گئے. یہ فیصلے بہت پہلے طے ہو چکے ہوتے.
موت کا ذریعہ کوئی بنتا ہے، وقت میرا رب چنتا ہے، اور اسی لیے اسے ہر بندے کی نیت کا علم ہونا چاہیے اور مستقبل کا علم ہونا چاہیے۔ اگر اس نے مجھے 60 سال زندہ رکھنا ہے، میری عمر لکھی ہے، تو میرے پاس آنے بیٹھنے گزرنے والے ہر شخص کی نیت پہ اس کی نظر ہونی چاہیے، یہ اس کو مارنے تو نہیں آیا۔ میرے دائیں بائیں سے ہر گزرنے والی گاڑی پہ اس کا کنٹرول ہونا چاہیے جو مجھے مار نہ دے۔ میں جو نکما کھاتا ہوں اس پہ اس کی نظر ہونی چاہیے کہ یہ کہیں اس کو ایزا نہ کر دے، مار نہ دے۔ یعنی لمحہ بہ لمحہ میں اس کے علم میں رہوں گا تو بچا رہوں گا اور وہ عمر پوری کروں گا۔ اسے تو علم غیب خدا ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے، باقی لوگوں کو کیوں ضرورت ہے جی؟ باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ خدا ہی نہیں، انہوں نے کسی کو زندگی نہیں دینی، موت نہیں دینی، اولاد نہیں دینی، رزق نہیں دینا۔ میں یہاں سے چلتا ہوں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں ناشتہ کرنا ہے، کہاں لنچ کرنا ہے، وہ طے کرتا ہے، پہلے پکوا کے تیار رکھتا ہے، گاڑی روکتا ہے، وہاں نہ رکنے والی ہو تو پنکچر کر دیتا اس ہوٹل کے پاس، یہاں کھا کے جاؤ، میں نے یہاں بندوبست کیا ہوا تمہارا۔ کہاں ماں نے کسی کو پیدا کیا، پالا پوسا بڑھایا، اور وہ آپ کے لیے کھانا لیے بیٹھا ہے، اور پھر بھی تم اسے خدا نہیں مانتے۔ کتنی ناشکری۔ ہم یہاں سے گئے، اسلم صاحب میرے ساتھ تھے، ایک پروگرام ہم نے ریکارڈ کروانا تھا شارجہ ٹی وی پہ، گئے تو آگے ریکارڈنگ چل رہی تھی دوسری، تو ہمارا لیٹ تھا پروگرام، تو ہم ان کی یہاں رشتے کی سسٹر ہوتی تھیں، ان کے وہاں چلے گئے، تو انہوں نے آم کاٹ کے آگے رکھے، تو میں نے اسلم صاحب سے کہا اسلم صاحب یہ ہماری نیت میں نہیں تھا، پروگرام ہی نہیں تھا ہم نے کہ میں آم کھانے، ہم کسی اور نیت سے آئے تھے، اس خاتون کے گھر جانے کی بھی ہماری کوئی نیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا میں نے لاہور سے منگوائے تمہارے لیے، کہاں سے پیک ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کھا کے جاؤ۔ اتنا پیارا اللہ، اتنا خیال رکھنے والا، نہ یہ موت پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ یہ زندگی پر کوئی اختیار رکھتے ہیں، نہ دوبارہ اٹھانے کا فیصلہ یہ کر سکتے، والا نشورا، دوبارہ اٹھانا وہ فیصلہ کرے گا، کب اس نے اٹھانا ہے، کتنے عرصے بعد اٹھانا ہے، یہ سارے فیصلے اسی کے قبضہ قدرت میں۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراه وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن روز پڑھتے ہیں ہمارے اوپر، یہ اصل میں جھوٹی کہانیاں ہیں، دوسرے لوگ ان کے مددگار ہیں جو ان کو سٹوریاں سناتے ہیں، اسی لیے وہ پھر وہ وہاں سے ایرانی کہانیاں خرید کر لائے، اور انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ یار ہم تمہیں کہانی سناتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا شاید کہانیوں کی وجہ سے لوگ قرآن سننے جاتے ہیں، کہ جی ہمارے پاس بھی بڑی بڑی جو ہے وہ کہانیاں ہیں، وہ ٹارزن کی واپسی، لال جن، اس قسم کی کہانیاں وہ ایران سے خرید کر لائے، جن کا ذکر اللہ پاک نے سورہ لقمان میں کیا ہے۔ فقد جاؤ ظلما وزورا، یہ بڑے بے انصاف لوگ، یعنی ان کا اپنا ضمیر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اگر انسان کا کلام ہے اور عربی اور تم بھی عرب ہو تو بنا کر لے آؤ، پورا قرآن نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت لے آؤ، سورت کتنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو یہ سورت ہے، اتنی بنا کے لے آؤ، 23 سال جو تم ان سے لڑتے رہے ہو، تم 23 گھنٹے لا کے ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ۔ ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، تو وہ مسلمان ہو جاتا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا نا، وہ کہتا لو جی قرآن کہتا میں جنت میں جاؤں گا، یہ دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اتنی ضرورت تھی نا، نہیں ہوا نا مسلمان۔ یہ ہے بات، قرآن کا کہا ہوا پورا ہونا ہے۔ تو یہ بڑے ہی بے انصاف لوگ ہیں اور بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ فقط جاؤ ظلمن، بے انصافی، زورن جھوٹ،
وقالوا اساطیر الاولین، استورہ کہتے ہیں اصل میں فینٹیسی، کوئی ایسی کہانی جس میں کوئی اوریجنل کوئی ہیرو ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ سائنس فکشن ٹائپ کی کوئی کہانی ہوتی. اساطیر، افسانہ. اساطیر الاولین اکتتبہا، وہ پہلی لکھی ہوئی کہانیاں کہیں سے کوئی لے آیا ہے. فہی تملا علیہ، املا کروانا، اردو میں جو املا ہے وہ عربی کا لفظ ہے. فہی تملا علیہ، یہ ان کو املا کر ڈکٹیٹ، رات کو کوئی رٹا لگواتا ہے اور صبح آگے کہتے ہیں لو جی نئی سورت نازل ہو گئی ہے. فہی تملا علیہ بکرتن واصیلا لولا نزل ھذا القرآن جملۃ واحدۃ، پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں لے آتے؟ یار یہ قسطوں میں کیوں لے کر آتے ہیں؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کو پتہ ہے کل یہ ہونا ہے تو اللہ ایک ہی بار پوری سورت نازل کر، پورے قرآن ہی نازل کر دے. کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ ہم اس لیے نجمن اس کو نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس پہ ثابت رہے. یعنی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب آیات نازل ہوتی ہیں تو بندے کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ میرے رب کا میرے ساتھ رابطہ ہے. ہم بھی تو قرآن ختم کرتے ہیں، وہ ذائقہ کیوں نہیں آتا جو ان کو آتا تھا؟ اس لیے کہ انہیں یوں لگتا تھا اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، اللہ ہمارا خیال رکھ رہا ہے، اللہ فوراً نصیحت کرتا ہے ایسے نہیں ایسے کرو، فوراً ایسے میسج آ جاتا ہے. تو ان کا زندہ خدا کے ساتھ رابطہ تھا. ہم تو ثواب بنانے والی اس کو مشین سمجھا ہوا، اتنے قرآن ختم کر دیے رمضان میں. ہم تو اس نیت سے پڑھتے ہیں اسے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو آسمانوں اور زمین کے راز جاننے والے نے نازل کیا ہے. إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بڑا ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، اب نیا اعتراض آ گیا جی. اچھا جی یہ بڑے انوکھے ہی رسول ہیں. یہ جو نیکوں کے بارے میں ہمارے یہاں تصور ہے نا، یہ بہت پرانا ہے، اسلام سے بھی پہلے کا. یہ عیسائیت میں تھا کہ فلاں پادری بڑا ہی نیک ہے، 40 سال نہیں نہ آیا. فلاں پادری جو ہے وہ کپڑے ہی نہیں پہنتا تھا، مادرزاد ننگا تھا، جو بھی چھپا ہوا تھا وہ بالوں میں ہی چھپا ہوا تھا، کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں تھی. فلاں پادری اپنی ماں کو بھی نہیں ملا، ماں آ کے روتی رہی، باہر اس نے ترلے کیے، کسی کو بھیجا، منت کی، اور آخر اس کے مرشد نے اس کو کہا کہ جا دفعہ بوتھا دکھا ماں کو، کب سے پڑی ہوئی ہے، مرنے والی ہے. باہر نکل کے آیا تو بیٹا بن کے نہیں آیا، غیر بن کے آیا. اس کو پتہ نہیں لگنے دیا میں تیرا بیٹا ہوں، اور کہا جی بڑا ہی اللہ والا ہے. تو لوگوں کے یہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی میں روز کا ایک جو کھاتا تھا اور اتنے جو میں لیتا تھا، اس میں سے اتنے جو بچ جاتے تھے، اور وہ جو ہے وہ پھر دنیا ان کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑتی تھی. تو وہ جو صاحب جنہوں نے یہ لکھی روایت، ان سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لے جاؤ، میری طرف سے یہی تحفہ ہے، تم اسے بیچ کے تو اپنا گزارا کر لینا. تو وہ جو لے کر باہر نکلا تو مجمع ٹوٹ پڑا کہ بھائی ہمارے بزرگوں سے مل کر آئے ہیں. چومنے چاٹنے لگا تو جب انہیں پتہ چلا کہ اس کے پاس جو ہیں جو اندر سے تبرک بن کے آئے ہیں، تو اس نے کوئی 40 دینار میں وہ بیچ دیے جو. جب اس سے اندر جا کے ملا تو اس نے پوچھا کتنے میں بیچے؟ 40 دینار میں. اس نے کہا تم 40,000 بھی مانگتے نا تو لوگ تمہیں دے دیتے، بڑے سستے بیچے. تو یہ شروع سے نیکوں کا آ رہا تھا کہ جنگلوں میں ملتے ہیں، غاروں میں رہتے ہیں، بستی میں کوئی کسی کو مل جائے تو سمجھو اس کی لاٹری نکل آئی ہے. اسلام اس تصور کے خلاف ہے. اسلام نیکوں کو غاروں سے بازاروں میں لے کر آیا ہے، دکان پر بٹھایا، تجارت کرو، تم معاشرے کی ضرورت ہو، تم بلب ہو، تم لائٹ ہو معاشرے کی. اس کو لا کے جج کی کرسی پر بٹھایا ہے، تمہاری یہاں ضرورت ہے، غار میں وہ بندر اور ریچھ ہی کافی ہیں. ہمارے رسول تاجر ہیں. تو ان کا لو جی ابھی اور اعتراض جو کہ پبلک کے لیے کم از کم بڑا اٹریکٹیو ہے. اب بھی لوگ، وہ بات تو چلی نا، کسی نے اعتراض کیا تھا قاری صاحب اور راڈو گڑی،
میں نے اس پہ عید کے دن خطبہ دیا تھا. یعنی یہ کیا بات ہوگی, اللہ والے بھی بنے ہوئے ہیں جناب, ساری ایک ٹکٹ میں 2 شو, دنیا داری بھی ہو رہی ہے اور قاری بھی بنے ہوئے ہیں, اللہ والے بھی بنے ہوئے ہیں. مال حاضر رسول یاکل الطعام, یہ کیسے رسول ہیں ڈٹ کے کھانا کھاتے ہیں, کھاتے بھی گوشت ہیں اور وہ بھی دستی کا. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, اور شام کو دیکھو تو تھیلا لیا ہوا شاپنگ بھی کر رہے ہیں. یہ کیسی رسالت ہے جی؟ تو غار میں ہونا چاہیے تھا, سال میں ایک بار دیدار دینا چاہیے جیسے پھر پگاڑا دیتا ہے. ہمارے یہاں یہی ہے, جاوید ہاشمی سال کے بعد وہ نوٹ کھینچتا اوور کی طرح لوگوں کے ہاتھوں سے. وہ دوسرا آپ کا جو مشاہ محمود قریشی, یہ سارے درباروں کے مجاور ہی ہیں نا. سال کے بعد وہ کوئی زکریا صاحب کے نام پہ مردے بیچنے والے ہیں یہ سارے. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی نیک بندہ تو وہ ہے کہ جو دوربین لے کے ڈھونڈو تو نہ ملے, وہ یہ بازار میں مل جاتے ہیں, یہ کیسے نیک ہو سکتے. ولی اللہ تو ہمیشہ جنگلوں میں ملا کرتے تھے. شہزادہ جا رہا تھا, دیکھ دے کرتا آگے اسے تھوڑی سی روشنی نظر آئے, گیا تو ایک جھونپڑی تھی, وہاں کوئی اللہ والا تھا. اللہ والا آپ کو مال روڈ پر نہیں مل سکتا کسی دکان پر. عجیب بات ہے. بھائی اللہ والے کو وہاں ہونا چاہیے تھا جہاں بندے ہیں ان کی ضرورت ہے. ڈاکٹر کو مریضوں میں ہونا چاہیے تھا. یہ تصور تھا جس کو وہ ہوا دیتے تھے, اور یہ پبلک کے لیے بڑا لاجیکل تھا کہ یار نیک آدمی کو دنیا کے ساتھ کیا تعلق, اس کے تو کپڑے نہیں ہونے چاہیے, منہ تو پھٹے ہوئے ہونے چاہیے, بغلیں جھانک رہی ہوں اس کی, اور برے حال ہوں اس کے. اللہ کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, پہلے فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, اس حسنہ سے وہ حسنہ کمانی. مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق لولا انزل الیہ ملک لولا انزل علیہ کنز. یار انہیں بکریاں چرانے کی کیا ضرورت, ان پہ کوئی خزانہ ہی کیوں نہیں نازل ہو جاتا. حضور فرماتے مجھے اللہ پاک نے پوچھا کہ محمد کیا بننا ہے, بادشاہ نبی بننا ہے جیسے داؤد اور سلیمان تھے, یا فقیر نبی بننا ہے. میں نے کہا اللہ مجھے فقیر بنا, مسکین بنا, مسکینوں میں زندہ رکھ, مسکینوں میں مار, مجھے مسکینوں میں قیامت کے دن اٹھا. کہا مجھے اللہ پاک نے یہ کہا کہ محمد اگر تم کہو تو میں احد کو سونے کا بنا دوں, تو اس میں سے خرچے یہ کم بھی نہ ہو. اور میں نے کہا اللہ میں یہ نہیں چاہتا, یہ راز و نیاز ہے معراج کے. میں نے کہا اللہ میں یہ نہیں چاہتا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایک وقت دے میں کھاؤں اور میں تیرا شکر ادا کروں, دوسرے وقت تو مجھے بھوکا رکھ کے میں تیرا در کھٹکھٹاؤں, مجھے اپنے در سے دور نہ کر. لولا انزل الیہ کنز لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا. یا ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں آتے یار, فیکون معہ نذیرا, وہ لوگوں کو ڈرائیں, ان کے آگے آگے چلو گے, رستہ دو اللہ کے رسول آ رہے ہیں. جیسے ہمارے پروٹوکول ہوتا ہے, وزیر اعظم سارے اشارے بند, عورتیں مرتی ہیں بلند سے تو مرتی رہیں, بچے پیدا کرتی ہیں سزوکیوں میں تو پیدا کرتی رہیں, وزیر اعظم صاحب کو گزر جانے دو. یار اس کو ہیلی کاپٹر دو ہے, کیوں پورے شہر کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. اس کی بیوی کٹا ہو تو دیکھنے جا سکتی ہے ہیلی کاپٹر پر, اس کو اس ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھیرو, عوام کو نہ مارو. لیکن یہ بڑے لوگوں کا اصول رہا ہے, وہ بھی یہی چاہتے تھے. فیکون معہ نذیرا, وہ ان کے ساتھ رہے اور لوگوں کو ڈراتا رہے, ہٹ کے بھائی خبردار کو قریب آیا تھا. یہ کیا لوگ آتے ہیں صبح و شام ان کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے سبق پڑھتے ہیں, نہ کسی کو کرنٹ لگتا ہے نہ کوئی مرتا ہے, ہر ایک کے لیے اوپن ہے. بیوروکریسی میں یہ سکھایا جاتا ہے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بیٹھنا, پیچھے بیٹھنا, تم برابر نہیں ہو. عوام کے ساتھ زیادہ سلام دعا نہیں رکھنی, ان کو وہاں رکھو جہاں فوراً ان کی بات نہیں سننی, ان کو 2-4 گھنٹے باہر بٹھاؤ. آئی جی, ڈی آئی جی, ایس ایس پی آفس میں جائیں آپ, باہر بینچ کوئی نہیں لگے ہوئے,
تاکہ لوگ گھاس پہ بیٹھیں، پاؤں کے بل بیٹھیں اور انہیں اپنے مقام کا احساس ہو کہ وہ کہاں پر ہیں. اسی لیے بینچ نہیں لگائے گئے، اسی لیے فوراً سنا نہیں جاتا. اندر میٹنگ ہو رہی ہے، صاحب میٹنگ میں صاحب نے ٹیبل پر پاؤں رکھے اور بسکٹ کھا رہے ہیں. وہ یہ رسول سے بھی یہ چاہتے تھے. او یلقى الیہ کنز او یکون لہ جنت یاکل منہا، چلو ہمارے لیے کچھ نہ بنائے، کم از کم اپنے لیے صدا کا کھجوروں کا ایک باغ اللہ ان کو لگا دے جس میں سے یہ کھا لیا کریں. ان کو تو فاقے ہوتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں یہ بادشاہوں کے بادشاہ کے نمائندے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا. یہی تو بتانے کے لیے باندھا ہے کہ جب بھوک آئے تو کسی کی قبر کی خاک نہ کھانے چلے جایا کرو. تمہارے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھ کے صبر کیا، صبر سے وہ گھڑی. یہ تمہارا امتحان ہوتا ہے. ہر درخت کے سامنے، ہر پتھر کے سامنے یہ گردن ہے. گردن وہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے سامنے جھکے تو اللہ کو بھی فخر محسوس ہو اور وہ فرشتوں کو بلا کے بھی فخر کرے. دیکھو یہ عمر ہے کیسے تن کے رہتا ہے، اور اب دیکھو اس کی حالت دیکھو، یہ سر ٹیکے میرے سامنے گڑگڑا رہا ہے. جو گردن ہر پتھر کے آگے جھک جاتی ہے، ہر قبر کے آگے جھک جاتی ہے، سانپ کے آگے جھک جاتی ہے، بندر کے آگے جھک جاتی ہے، وہ رب کے آگے بھی جھک گئی تو کیا بات ہے. وہ تو طوائف کی گردن، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں. گردن وہ ہو کہ رب بھی فخر محسوس کرے کہ دیکھو یہ بندہ کیسے تن کے گزارتا، کیسے معاشرے میں رہتا ہے. لوگ اس سے ڈرتے ہیں، یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو یہ سارا کچھ یہاں پیدا کر سکتے ہیں دنیا میں بھی. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا. بابرکت ہے بڑی وہ ہستی کہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے وہ جنت والے باغ یہاں بنا دے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، اور وہ جنت کے محل یہاں تعمیر کروا دے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ، مگر یہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو ملنا ہے آپ کو. یہ آخرت کے منکر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، جو آخرت کا منکر ہے اس کے لیے ہم نے تندور تیار کر رکھا، دیکھتی آگ تیار کر رکھی. سعیرا اذا رأتهم من مکان بعید، جب وہ ان کو دیکھے گی دور سے. سمعوا لها تغیظا وزفیرا، غصے سے اس کا کھولنا، اور زفیرا پھنکارے مارنا. آپ کو پتہ جب بندے کا غصہ آیا ہوا ہو تو سانس تیز ہو جاتی ہے، پھنکار میں تبدیل ہو جاتی ہے. وہ آگ سینس رکھتی ہے. اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے منکر تمہارے حوالے کروں گا، تمہیں اپنا غصہ مٹانے کا موقع دوں گا. اور جنت سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے تابعدار بندے تیرے اندر لاؤں گا، تو سینے سے لگا ان کو ٹھنڈک ڈال اپنے. وہاں فرمایا اللہ نے وہ وعدہ جو متقین سے کیا، اور آگ کے بارے میں کہا کہ وہ وعدہ جو آگ سے کیا ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. یہی پھر آپ کو سورہ تبارک میں ملے گا، سورہ ملک. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے. اب یہ رخ بدلی ہو گیا. جب انہوں نے نبی پہ اعتراض کیا، اللہ پاک نے انجام ان کو دکھایا.
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب یہ باندھ کر تنگ جگہوں پر ڈالے جائیں گے، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ان کو ڈال کے، ان ستونوں کو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ آگ میں دیکھتے ہوئے سرخ ہیں اور ان میں چکن سوسیجز کی طرح ان کو فٹ کیا ہوا ہے، کیا حالت ہوگی ان کی؟ دعو ہنالک ثبورا، وہ وہاں موت کو پکاریں گے، زندگی کی نہیں دعائیں کریں گے، موت کی دعائیں کریں گے، وہ سفارش ڈلوائیں گے فرشتوں سے، مگر زندگی اور جنت کی نہیں، مرنے کی۔ موت اللہ کی رحمت ہے، اسی لیے مرا ہوا مرحوم ہے۔ اس کی قدر جہنم والوں کو آئے گی کہ موت کیا چیز ہے، موت تو ایک گفٹ ہے۔ یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک تو اپنے رب سے ہماری فریاد پہنچا دے، ہمیں مار دے، لیقض علینا، چکا دے قصہ ہمارا، مار دے ہمیں۔ قال انکم ماکثون، یو ہیو ٹو اسٹے، تمہیں جینا پڑے گا بھائی، موت ختم ہو گئی۔ جو ایک دفعہ ماں کے رحم سے نکل آیا ہے زندہ، اب اس نے کبھی نہیں مرنا، یا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہے، موت نام کی کوئی چیز وہاں نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔